السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، جس کی توفیق سے الحمدللہ اصلاح عقیدہ کی یہ کلاس پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کورس کو نفع بخش بنائے اور اس کورس کے ذریعے ہم اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے صحیح عقیدے پر زندہ رکھے اور ہماری موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شرک اکبر کے اقسام۔ شرک اکبر کے اقسام، اس سے پہلے شرک اکبر کا ڈیفینیشن اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ جمیل زینو رحمہ اللہ جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، خذ عقیدتک من الکتاب والسنۃ الصحیحہ، اس کے رائٹر جمیل زینو رحمہ اللہ شرک کا ڈیفینیشن ذکر کرنے کے بعد اب شرک اکبر کے اقسام بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بنیادی طور سے شرک اکبر کی 3 قسمیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں جو شرک ہوتا ہے، جسے شرک فی الالوہیہ کہا جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اس قسم کے تحت پھر بہت ساری قسمیں آتی ہیں۔ دوسری قسم بنیادی طور پر شرک اکبر کی وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ اب اس قسم کے تحت بہت ساری قسمیں آتی ہیں۔ تیسری جو بنیادی قسم ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات میں شرک کرنا، اور اس قسم کے تحت بھی بہت ساری قسمیں آتی ہیں۔ تمام چیزیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، چونکہ کتاب ہے اور کتاب میں جتنی چیزیں آئی ہیں صرف اتنی ہی چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اگر کہیں کہیں کچھ اضافے کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بتاؤں گا۔ یہاں پہ جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سوال کیا، سوال کیا ہم مردہ اور زندہ مگر غیر حاضر لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواب، ہرگز نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری فریاد درسی کر سکیں۔ فرمان الہی ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ، اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ خود مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد یعنی دعا کو قبول کر لیا۔ حدیث نبوی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید اور کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ یہ سنن الترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 تھی۔ تو یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم مردہ اور زندہ مگر غیر حاضر لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، شرک اکبر کی یہاں پہلی قسم بتائی جا رہی ہے۔
شرک اکبر کی پہلی قسم یہ ہے جو جمیل زینوں نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہوا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نیک آدمی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ مر گیا ہے، ایسے مرے ہوئے شخص سے اگر آپ فریاد درسی کرتے ہیں، فریاد درسی کا مطلب استغاثہ، عربی میں اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، جو مشکل آ چکی ہے، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، پریشانی اور تکلیف کے آ جانے کے بعد مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، اس کو استغاثہ بولتے ہیں، فریاد درسی کرنا بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مرے ہوئے شخص سے فریاد درسی کرتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے۔ کیوں شرک اکبر؟ اس لیے کہ مرا ہوا جو شخص ہوتا ہے وہ نہ آپ کی بات کو سن سکتا ہے، نہ آپ کا جواب دے سکتا ہے، اس کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو سنے اور آپ کی بات کا جواب دے، آپ کی ضرورت پوری کرے۔ اسی لیے یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی دوسری قسم جمیل زینو رحمہ اللہ نے پہلے سوال میں جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک انسان زندہ تو ہے، مرا ہوا نہیں ہے، زندہ ہے، مگر آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے۔ تو ایسے غائب شخص سے مشکل اور پریشانی کے وقت فریاد درسی کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کی کار خراب ہو گئی جنگل میں، اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے آپ کی کار کو درست کرنے والا، تو آپ وہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی نقصان ہمیں پہنچائے گا، چور ہمیں لوٹ لیں گے، کوئی ہمیں قتل کر دے گا، یا کوئی جانور شیر چیتا ہمیں پھاڑ کھا لے گا۔ تو ایسے وقت میں آپ اس جگہ بیٹھ کر آپ اپنے شہر جو کہ وہاں موجود نہیں ہے، اپنے شہر میں کسی آدمی کو آپ پکارتے ہیں، اپنے شہر کے آدمی کو، اے فلاں شخص ہماری کار خراب ہو گئی ہے، ہمیں نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، لہذا ہمیں مدد کر۔ جس شخص کو آپ پکار رہے ہیں وہ زندہ تو ہے لیکن آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ آپ کے گاؤں میں ہے، کسی دوسرے گاؤں میں ہے، آپ کی آواز کو نہیں سن رہا، وہ ایسے آدمی کو آپ پکار رہے ہیں، غائب ہے وہ، تو یہ بھی شرک اکبر ہوگا، اس لیے کہ آپ کی بات کو وہ سن نہیں سکتا، جب وہ سن نہیں سکتا تو آپ کو بچا نہیں سکتا، پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ دو قسموں کو جمیل زینو رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی زندہ بھی ہے، آپ کے سامنے موجود بھی ہے، لیکن آپ ایسی چیز کے بارے میں اس سے فریاد درسی کر رہے ہیں جس پر وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، یہ بھی شرک اکبر ہوگا۔ اس کی مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، کوئی بھی پانی میں ڈوب رہا ہے اور سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو کہ زندہ بھی ہے، آپ کے سامنے موجود بھی ہے، وہ غائب نہیں، ایبسنٹ نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات سن بھی نہیں سکتا، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بھی نہیں، اس کے پیر بھی نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، آپ بیٹھ کر پکار رہے ہیں اس کو، اللہ کے بندے میری مدد کر، اللہ کے بندے میری مدد کر۔ آپ کو سب معلوم ہے وہ گونگا ہے، بہرا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے، وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پاگل ہے، پھر بھی آپ اس کو پکار رہے ہیں، میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر۔ اہل علم کہتے ہیں شرک اکبر ہے یہ، کیونکہ وہ آپ کی مدد کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اب جس سچویشن میں آپ ہیں اس وقت اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، آپ اسی لیے اللہ کو پکارنا ہے، اگرچہ سامنے والا زندہ ہے، موجود ہے، مگر طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ یہ تینوں قسمیں شرک اکبر کی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ
जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उन लोगों को पुकारते हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते, वो तो खुद भी पैदा किए गए हैं, वो लोग खुद मुर्दा हैं ना कि जिंदा, और उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो कब कब्रों से उठाए जाएंगे। देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को जो लोग पुकारते हैं मुश्किलात के वक्त, परेशानियों के वक्त, मुसीबत आ जाने के बाद, उनकी कमजोरियों को बयान फरमाया है। सबसे पहली कमजोरी ये बयान फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर मरे हुए लोगों को, गैर हाजिर लोगों को, या जो लोग ताकत और कुदरत नहीं रखते, ऐसे लोगों को मुश्किल के आ जाने के बाद मुश्किल से बचने का सवाल करना, ये शिर्क अकबर इसलिए है क्योंकि ये लोग किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ, जो लोग किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते तो ऐसे लोग आपकी मदद भी नहीं कर सकते। दूसरी कमजोरी अल्लाह ने यह बयान फरमाई, वो खुद पैदा किए गए हैं। जो आदमी खुद पैदा किया गया है, किसी और ने उनको पैदा किया, वो खुद से पैदा नहीं हुआ, तो ऐसे लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, आपकी फरियाद को पूरा नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने कहा अमवात, वो मरे हुए हैं। एक तो वो लोग मरे हुए हैं, तीसरी कमजोरी अल्लाह ने बताई मरे हुए हैं। तो मरे हुए लोग आपकी बात ही नहीं सुन सकते, कहां से वो आपकी मदद करेंगे, मुश्किल को दूर करेंगे। गैर अहिया, वो जिंदा नहीं है। चौथे नंबर पर अल्लाह ने यह कमजोरी बयान फरमाई वमा यशउरून अय्याना युबासून, वो जो मरे हुए लोग हैं वो खुद इस बात को नहीं जानते कि कब्रों से कब उनको उठाया जाएगा, इसका इल्म तक उनके पास नहीं है। और जिस मरे हुए आदमी की यह हैसियत हो कि वो खुद नहीं जानता कि कब उनको कब्रों से उठाया जाएगा, वो आपकी बातों को क्या सुनेगा, आपकी बातों को कैसे जानेगा? वो उसे खुद नहीं मालूम है कि कब्र से कब उठाया जाएगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने 4 कमजोरियों को बयान फरमाया, और वो 4 कमजोरियों में हर कमजोरी ऐसी है कि जो कमजोरी किसी के अंदर पाई जाए वो माबूद नहीं हो सकता, मुश्किलात के वक्त उससे पुकारा नहीं जा सकता। पहली कमजोरी अल्लाह ने यह बताई, खुद वो पैदा किए गए, वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते। नंबर 2, वो खुद पैदा किए गए हैं। नंबर 3, वो मरे हुए हैं। नंबर 4, उनको यह तक नहीं मालूम कि कब्रों से उनको कब उठाया जाएगा। तो लिहाजा वो जो है मुश्किल को दूर नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे लोगों को पुकारना, मुश्किल और परेशानी के आ जाने के बाद फरियाद दर्सी करना, ये सरासर शिर्क अकबर है। दूसरी आयत जमील ज़ैनुल रहमहुल्लाह ने यहां जिक्र की, जिस आयत का पसे मंजर ग़ज़वे बद्र है। ग़ज़वे बद्र के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफार 1000 की तादाद में हैं और मुसलमान 300 से ज़ायद 313 के आसपास हैं, अब उनके पास हथियार भी नहीं थे। कुफार और मुशरिकीन के पास हथियार थे, पूरे फख्र और गुरूर के साथ वो आए थे कि आज हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देंगे। बड़े फख्र से वो आए थे पूरी तैयारी के साथ। लेकिन मुसलमान ताकत के एतबार से भी, हथियार के एतबार से भी कमजोर थे और तादाद के एतबार से भी कम थे। तो उस वक्त सहाबा कराम ने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी। अल्लाह ने उसी का जिक्र किया। याद करो उस वक्त को जब तुमने तुम्हारे रब से फरियाद दर्सी की थी। कब? ग़ज़वे बद्र के मौके पर। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया था, कबूल कर लिया था, और कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को पे दर पे नाजिल किया था मदद के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह बढ़ाता गया, तकरीबन 5000 फरिश्ते ग़ज़वे बद्र में शरीक हुए थे। यहां गौर कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को एक परेशानी आई हुई थी, बहुत बड़ी परेशानी ग़ज़वे बद्र के मौके पर। परेशानी ये थी, कुफार और मुशरिकीन 1000 के तादाद में हैं और पूरे तकब्बुर और गुरूर के साथ आए हैं, पूरे हथियार के साथ आए हैं। तो ऐसे मुश्किल के वक्त, अब मुश्किल आ गई थी ना सहाबा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस वक्त उन्होंने किन को पुकारा? किसी गायब आदमी को पुकारा? नहीं। मरे हुए लोगों को पुकारा? नहीं।
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने फरियाद दर्सी की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी मदद भी फरमाई। इस आयत करीमा से ये बात भी मालूम हुई, आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी और मुश्किल आ जाए, वो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से मदद मांगे, मुर्दा लोगों से ना मांगे, गैर हाजिर लोगों से ना मांगे, और उन लोगों से फरियाद दर्शी ना करे जो आपकी मदद करने पे ताकत और कुदरत ही नहीं रखते हैं, उनके इख्तियारी में नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल फरमाई, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीर। दरअसल ये हदीस सुनन तिरमिजी की सही रिवायत है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि फातिमा सुबह शाम ये दुआ पढ़ो, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीर अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ये पूरी हदीस है। इस हदीस का टुकड़ा जमील ज़ैनू ने यहां जिक्र किया। तर्जुमा यह है कि ऐ जिंदा रहने वाले, हमेशा ऐ खुद से कायम रहने वाले, दूसरों को कायम रखने वाले, तेरी रहमत से मैं मदद मांगता हूं, तेरी रहमत की मैं मदद मांगता हूं, या तेरी रहमत के जरिए मैं मदद मांगता हूं, फरियाद दर्शी करता हूं। इस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला की सिफत से मदद मांगी गई है। और आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के जरिए मदद मांगना जायज है, ये तौहीद है। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के जरिए मदद मांगने का मतलब, इस्तिगासा करने का मतलब अल्लाह से मदद मांगना है, क्योंकि सिफत अल्लाह ताला की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस में इसका जिक्र मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के जरिए मदद मांगी, इस्तिगासा किया, इस्तिआज़ा किया। और दूसरी बात इस आयत करीमा में ये बताई जा रही है कि आदमी को चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला के जो दो नाम है, हई और क़य्यूम, ये अल्लाह ताला के इसमें आज़म है। इसमें आज़म का मतलब अल्लाह ताला के जो दूसरे नाम हैं वो तमाम के तमाम नाम और सिफात इसी में सिमट जाते हैं। हई का मतलब हमेशा से अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। क़य्यूम का मतलब वो खुद से कायम है, उसको किसी ने कायम नहीं किया, वो खुद से कायम है। और उसके अलावा जितनी भी मखलूकात हैं, अर्श से लेकर फर्श तक जितनी भी मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात को अल्लाह ने कायम किया हुआ है। ये आसमान और जमीन क्यों कायम है? अल्लाह ताला के कायम करने की वजह से। तो क़य्यूम का मतलब खुद से कायम है और दूसरे मखलूकात को कायम किए हुए। और दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदे मोमिन व मुसलमान इन दो नामों का वसीला लेकर अल्लाह ताला से जो भी चीज मांगता है, अल्लाह ताला उसे अता कर देता है, और जो भी दुआएं करता है अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, ये दुआ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को सिखाई कि सुबह और शाम ये दुआ वो पढ़ती रहें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीर, ऐ हय ऐ क़य्यूम, मैं तेरे रहमत के जरिए मदद मांगती हूं या मदद मांगता हूं, फरियाद दर्शी करता हूं। दूसरा सवाल, आज का सवाल, क्या अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरी हस्ती से मदद मांगी जा सकती है? जवाब, हरगिज नहीं। गैरुल्लाह को उसकी ताकत ही नहीं है। फरमान इलाही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हदीस नबवी है, इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुमने सवाल करना हो तो अल्लाह ताला से ही सवाल करो, और मदद मांगना हो तो अल्लाह ताला से ही मदद मांगो। इस सवाल में जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं, इबादत की एक किस्म है जिसे इस्तिआना कहा जाता है। इस्तिआना का मतलब मदद मांगना। मदद मांगना, चाहे दुनिया की किसी चीज के मामले में आप मदद मांगे, या आखिरत के होलनाकियों से बचने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, कब्र के अजाब से बचने के लिए, दुनिया और आखिरत का कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, ऐसे परेशानियों के वक्त मदद मांगना अल्लाह ताला से। दुनिया और आखिरत की भलाई के सिलसिले में हो या दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचने के सिलसिले में हो, अल्लाह ताला से मदद मांगने को इस्तिआना बोलते हैं। ये इबादत है। अब जब ये इबादत है तो सवाल ये है, क्या
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے، کسی دوسرے شخص سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا جانا کہ 3 لوگوں سے فریاد درسی کرنا شرک اکبر ہے، اسی طریقے سے 3 لوگوں سے مدد طلب کرنا شرک اکبر ہے۔ پہلا مرا ہوا انسان، دوسرا غائب شخص، تیسرا ایسا جو کہ زندہ ہے، سامنے بھی ہے لیکن آپ کی مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ایسے 3 لوگوں سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو زندہ ہے، موجود ہے اور آپ کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ایسے شخص سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ایک آدمی سامنے موجود ہے آپ کے، آپ جو ہے پیسوں کے معاملے میں پریشان ہیں، تو آپ سامنے والے کو بولتے ہیں کہ بھئی میں پیسوں کے اعتبار سے پریشان ہوں، لہٰذا میری مدد کر، اللہ کے بندے میری مدد کر۔ جائز ہے کیا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے وہ قرض کے طور۔ تو ایسی چیزیں جس چیز کے سلسلے میں آدمی مدد کر سکتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، قدرت ہے، وہ زندہ بھی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، تو ایسے شخص سے مدد مانگنا میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن شرک اکبر کب ہوگا؟ جب آپ مرے ہوئے آدمی سے مدد مانگیں گے، شرک اکبر ہوگا۔ نمبر 2، جب آپ غائب شخص سے آپ مدد مانگیں گے، شرک اکبر ہوگا۔ جب آپ ایسے آدمی سے مدد مانگیں گے جو طاقت ہی نہیں رکھتا ہے آپ کی مدد کرنے پہ، تو یہ یعنی اس کی طاقت ہی میں ہے ہی نہیں، وہ شرک اکبر ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ اس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگارہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو پہلے ذکر کیا، بعد میں مدد مانگنے کا ذکر بعد میں کیا۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے اس میں کہ بندہ جب عبادت بھی کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، ایک سجدہ بھی آپ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب عبادت تو ہم کرتے ہیں، خود سے بھی نہیں کر سکتے اللہ عبادت، تیری مدد کی ضرورت ہے ہمیں، اسی لیے ہماری مدد فرما۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ ہمیں ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق دے اس بات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں غور کیا، تو غور کرنے کے بعد میں سب سے زیادہ نفع بخش دعا جو دیکھی وہ یہی دیکھی، اس لیے کہ بندہ اس میں اللہ رب العالمین کی مرضیات کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ استعانہ، مدد مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے پھیرنا شرک اکبر ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث ذکر کی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاؤں گا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ یہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، 10 سال سے کم عمر کے تھے، اس وقت نبی نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اے بچے، جب بھی تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگو۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ آدمی چھوٹی موٹی چیز بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں کا محتاج نہ بنے، اللہ کا محتاج بنے۔ دوسرا یہ ہے کہ مردہ لوگوں سے مدد نہ مانگے، غیر حاضر لوگوں سے مدد نہ مانگے، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ان سے مدد نہ مانگے، کیونکہ شرک اکبر ہے۔ تو ایسی چیزیں
جس کو دینے پر صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے، اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اولاد دینے کا مسئلہ، اللہ سے مدد مانگو۔ جنگل و بیابان میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی آس پاس آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس وقت اللہ کو پکارو، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے آپ کے اس وقت۔ سمندر میں آپ ڈوب رہے ہیں، کوئی بھی وہاں نہیں ہے، انسانوں میں سے کشتی بھی نہیں ہے، کوئی بھی لوگ نہیں ہے، آپ اکیلے ڈوب رہے ہیں، کون بچائے گا اس وقت؟ اللہ ہی بچائے گا۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگے، مرے ہوئے انسان سے نہ مانگے، غیر حاضر آدمی سے نہ مانگے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان سچویشن میں یہ شرک اکبر ہوگا، لیکن اگر آپ ایک آدمی زندہ ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے وہ۔ اس کے بعد دیکھیے سوال، کیا زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جواب، ہاں، ہم ان امور میں زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں جن کی ان کو قدرت اور طاقت ہو۔ فرمان الہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور جو کام نیکی اور اللہ سے ڈرنے کے ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ حدیث نبوی ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں بتایا نا، وہی بتا رہے جمیل زینو رحمہ اللہ، ایسا آدمی جو زندہ ہے، موجود ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کی طاقت بھی ہے اس کے پاس، اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں کہا کہ تم بر کے کاموں میں، بر کا مطلب ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل سے تعلق رکھنے والا عمل ہو، زبان سے تعلق رکھنے والا عمل ہو، اعضاء اور جوارح سے تعلق رکھنے والا عمل کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا تقوی کی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تقوی کا یہاں مطلب آیت میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بچنا، اسے تقوی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچے رہنا، اسے تقوی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیزوں کو کرنے کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ایک دوسرے کی مدد لو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی آدمی بے نمازی ہے، اس کی مدد کرو، نماز کی طرف لے آؤ۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو شراب پینا چھڑا دو، دور کرو اس کو، اس کی مدد کرو۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ثبوت اس میں دیا گیا۔ اور حدیث نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ کسی دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں بڑی فضیلت بتائی گئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ اس حدیث میں بھی یہ بات معلوم ہوئی، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو ایک دوسرے سے مدد مانگ بھی سکتے ہیں، ایسے شخص سے جو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سوال اس کے بعد کا، کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ جواب، بالکل نہیں۔ نظر صرف اللہ تعالی کے لیے ہی مانی جا سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ فرمان الہی ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو کہ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، اس لیے میں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے۔ حدیث نبوی ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی نافرمانی کرے گا تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یہاں جمیل زینو رحمہ اللہ شرک اکبر کی ایک اور قسم بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظر و نیاز کو غیر اللہ کے لیے پھیر دینا، یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک۔
اور اسی حالت میں آدمی مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نظر کس کو بولتے ہیں؟ نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی ہے، ایسی چیز کو خود سے اپنے اوپر فرض کر لینا، اس کو نظر بولتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کسی بھی دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، مستحب ہے، افضل ہے. نہیں رکھیں گے تو بھی کوئی گناہ کو نہیں ملے گا، وہ فرض نہیں ہے آپ پر. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ نظر مانتا ہوں کہ میں اگلے 2 دن روزہ رکھوں گا. اب اگلے 2 دن جو آ رہے ہیں وہ روزہ رکھنا آپ پر ضروری تھا کیا؟ نہیں تھا. لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اپنے اوپر جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو ضروری کر لیا. اللہ نے ضروری نہیں کیا تھا لیکن آپ خود سے ضروری کر لیا اس کو. اس کو نظر مطلق کہا جاتا ہے. اس میں آدمی بدلے کا ذکر نہیں کرتا، بس یہ بولتا ہے کہ اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے ایک جانور کو میں ذبح کروں گا اور مسکین میں تقسیم کر دوں گا. اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں 2 دن کے روزے رکھ لوں گا یا رکھ لوں گی. یہ نظر مطلق ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. کیوں عبادت ہے میں اس کا ذکر آگے کروں گا. اسی طریقے سے نظر مقید، ایک نظر کی دوسری قسم نظر مقید. مقید کا مطلب آدمی یہ بولے کہ اے اللہ، میں بیمار ہوں، اگر تو مجھے شفا دے دے گا تو میں تیرے خاطر ایک جانور کو ذبح کر کے مسکینوں میں گوشت تقسیم کر دوں گا. دوسری مثال، آپ کوئی بڑا ایگزام لکھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ اے پروردگارا، میں ایگزام لکھنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ اس پر ڈیپینڈ ہے. اللہ، تو اگر اس ایگزام میں مجھے تو پہلے نمبر پر لائے گا، میں تیرے خاطر 3 دن کے روزے رکھوں گا. اپنے نظر مان لیے. لیکن یہاں آپ نے مقابل ذکر کیا، اے اللہ، اگر تو یہ کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا. یہ نظر مقید ہے. نظر مطلق میں ایسا نہیں ہے، آدمی اپوزٹ چیز ذکر نہیں کرتا، بل یہ بولتا ہے کہ اللہ، میرے لیے نظر ہے کہ میں تیرے لیے 2 روزے رکھوں گا، تیرے لیے جانور ذبح کروں گا. یہ نظر کی 2 قسمیں مشہور ہیں. یہ دونوں قسم، نظر کی پہلی جو قسم ہے وہ مطلقاً عبادت ہے، اور نظر کی جو دوسری قسم ہے وہ فی نفسی ہی عبادت نہیں ہے، لیکن نظر مان لینے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ عبادت ہے. تو بہرحال نظر جو ہے، نظر ماننا، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ نمبر 1، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وہ اپنی نظروں کو پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا حکم فرماتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. جو چیزیں اسے پسند ہیں اسی چیز کا تو حکم دے گا وہ کرو بول کے. جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا حکم کرے گا کیا کرو؟ نہیں، اسے منع کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نظر پوری کرنے کا حکم دیا تو اللہ کو پسند ہے نظر پوری کرنا، تو نظر ماننا عبادت ہے. نمبر 2، نظر پوری کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. نمبر 3، نظر پوری کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. اجر و ثواب مل رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ نیکی ہے نا، وہ عبادت ہے، تبھی تو اجر و ثواب کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی تم اللہ کے لیے نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب تمہیں دے گا، وہ جانتا ہے، مطلب اجر و ثواب دے گا. نمبر 4،
جو چوتھی دلیل ہے کہ نظر عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ نظر کو بیان کیا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے نظر پوری کرنا بھی عبادت ہے. نظر پوری کرنا بھی عبادت ہے. تو لہٰذا ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے. جب عبادت ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی ولی کے نام پر نظر مان لے کہ اگر مجھے اللہ تعالی شفا دے دے گا تو میں فلاں قبر والے کے نام پر جانور ذبح کروں گا، اگر میں ایگزام میں پہلا نمبر آؤں گا تو میں فلاں ولی کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کروں گا، اگر جادو سے مجھے شفا مل گئی تو میں فلاں جادوگر کے نام پر یا فلاں جادوگر کی نزدیکی حاصل کرنے کے ارادے سے جانور ذبح کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے. غیر اللہ کے لیے نظر مان رہے ہیں آپ. یہ سراسر شرک ہے. یہ شرک ہے. یہاں جمیل زینو رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5، جس میں عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو مریم علیہ السلام کی ماں تھی، جب وہ حالت حمل میں تھی اس وقت انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ اے پروردگارا، یہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو میں تیرے نظر کر دیتی ہوں. تیری نظر کرنے کا مطلب اے اللہ میں یہ نظر مانتی ہوں یہ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو میں تیری خدمت کے لیے لگا دوں گی. پوری دنیا سے، دنیا کی مصروفیات سے اس کو الگ کر کے تیری خدمت میں، تیرے راستے کی خدمت میں لگا دوں گی. تو یہاں غور فرمائیے، عمران علیہ السلام کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں یہ نظر مانی تھی کہ یہ بچہ ہوگا تو میں خدمت کے لیے میں نظر مانتی ہوں کہ یہ بچہ اللہ تیری خدمت میں لگا رہے. لیکن عمران علیہ السلام کی بیوی کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دے دی یعنی مریم علیہ السلام کی شکل میں، تو انہوں نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی فتقبل منی انک انت السمیع. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. اللہ یہ کیا ہے؟ میں تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے. انی وضعتها انثى فلما وضعت قال ربی انی وضعتها انثى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل آگے ذکر کی ہے. مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بار خاتون بنایا. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران کی بیوی نے نظر مان لیا تھا. کس کے لیے نظر مانا تھا؟ اللہ کے لیے نظر مانا تھا. تو اللہ کے لیے نظر ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ شرک اکبر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو کوئی شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس نظر کو وہ پورا کرے، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی میں نظر مانے گا اس کی نافرمانی نہیں کرے. اس حدیث میں نظر کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جاتی ہے، دوسری قسم اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جاتی ہے. اللہ کی اطاعت میں نظر ماننے کا مطلب آپ ایسی نظر مانے جو اللہ کی اطاعت پر مشتمل ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو. مثال کے طور پہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں روزے رکھوں گی. روزے رکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا، اچھا کام ہے، اللہ کی اطاعت والا کام ہے. اے اللہ تو مجھے ایگزام میں پہلے نمبر پہ لائے گا تو میں ایک جانور ذبح کر کے مسکین کو کھلاؤں گی. یہ کیا ہے؟ اطاعت والا کام ہے یہ. تو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں نظر ماننا. تو اگر کوئی بندہ اس قسم کی نظر مان لیتا ہے، اس نظر کو پوری کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے کی نظر مان، 3 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس نے ایک جانور بکرا ذبح کر کے مسکینوں کو کھلانے کا نظر مانا تو بکرا ذبح، اگر وہ شفا مل جاتی ہے اس کو، اس نے جو ذکر کیا تھا وہ مقصد اس کو پورا ہو جاتا ہے، تب اس کو نظر پوری کرنا ہے. وہ شفا ہی نہیں ملی ہے اس کو تو وہ نظر پوری نہیں کرے گا. ایگزام میں پہلے نمبر نہیں آیا، وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آیا، تو اس کے لیے نظر پوری کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ پہلے نمبر پہ آؤں گا، تو یہ بات سمجھ کی ضرورت ہے. تو نظر وہ پوری کرے گا. اگر وہ مقصد پورا ہو گیا تو وہ نظر پوری کرے گا اللہ کی اطاعت میں اگر ہے تو. اگر وہ نظر پوری نہیں کیا
نہیں کر سکا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا اس کی طاقت نہیں ہے تو لباس پہنائیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں. تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو ہو جائے گا. اگر تینوں کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. یہی نظر کا کفارہ بھی ہے. دوسری قسم یہاں یہ بتائی جائے نظر کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر ماننا. مثال آپ یہ بولیں، اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں فلاں آدمی کا قتل کر دوں گا. تو یہ قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ نافرمانی میں آپ نظر مان رہے ہیں. آپ یہ بولتے ہیں کہ اے اللہ میں نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ میں فلاں شخص کا مال ہڑپ لوں گا. اے اللہ تو اگر مجھے ایگزام میں پہلے نمبر پہ لائے گا تو میں فلاں آدمی کو نقصان پہنچاؤں گا. اس قسم کا جو بھی نظر جو اللہ کی نافرمانی، جسے اللہ پسند نہیں کرتا، ایسی چیزوں کی آپ نظر مان لیں اللہ کی نافرمانی میں، تو ایسی نظر ماننا پہلی بات تو حرام ہے، جائز نہیں، حرام ہے. ایسی نظر نہیں ماننا چاہیے. اگر کسی نے مان لیا، اس نے حرام کا کام کر لیا، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، اس نظر کو پوری نہیں کرے گا. وہ نظر تو مان لیا، اے اللہ میں بیمار ہوں. ہاں، کسی نے مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑے ہو گئے، کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ بیمار پڑ گئے، آپ بولے کہ اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں اس کو جان سے ہی مار دوں گا، قتل کر دوں گا اس کا. اب ایسی نظر ماننا تو حرام تھا، لیکن کسی نے مان لیا تو اس نے حرام کا کام کیا. اب وہ توبہ کرے گا، لیکن شفا مل جانے کے بعد اس نظر کو پوری کرے گا کیا؟ جا کے اس کو قتل کر دے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا. کرنا حرام ہوگا اس کے لیے، کیونکہ نافرمانی میں، وہ نافرمانی کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس کے بدلے نظر کا کفارہ دے گا نہیں دے گا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق وہ نظر کا کفارہ ادا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مان لیا نا اس نے نظر. وہ اللہ کی نافرمانی میں مانگا ہے، لیکن مان لیا نا، نظر مان لیا نا اس نے، تو اس کے بدلے وہ قسم کا کفارہ دے گا صحیح قول کے مطابق. نظر کا کفارہ کیا ہے؟ میں بتایا نا، قسم کا کفارہ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر کپڑے پہنائیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کریں. تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں. تینوں کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن روزے رکھ لیں. یہ نظر کی 2 قسمیں ہیں، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اسی طریقے سے نظر معصیت کی ایک مثال یہ بھی ہے. ایک آدمی یہ نظر مان لیتا ہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے گا، صحت دے دے گا، تو پھر سے میں شراب پینا سٹارٹ کر دوں گا. اے اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ تو مجھے شفا دے دے گا تو میں پھر سے شراب پینا سٹارٹ کروں گا، پھر سے میں زنا کرنا شروع کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ نافرمانی کی نظر ہے. اس طرح کی نظر ماننا حرام ہے. اگر مان لیا، گنہگار ہوگا، توبہ کرے، لیکن اس نظر کو پورا نہیں کرے گا. صحت مل گئی، کیا زنا کرے گا؟ جا کے نہیں کرے گا. کیا چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. شراب پیے گا؟ نہیں پیے گا. لیکن قسم کا کفارہ وہ ادا کرے گا. قسم کا وہ کفارہ ادا ضرور کرے گا. تو بہرحال اس سوال کے جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر نظر ماننا عبادت ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب نظر ماننا عبادت ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 3، اگر کوئی بھی آدمی اس نظر کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیتا ہے، کسی بھی ولی کے نام پر، کسی بھی نبی کے نام پر، کسی بھی جن انس کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ، یہ شرک اکبر ہوگا. اور اگر آدمی ایسا کرتے ہوئے مر جاتا ہے بغیر کسی توبہ کے اسی حالت میں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد کا سوال دیکھیے، کیا غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. فرمان الہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے. حدیث نبوی ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ
اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے، کوئی جانور ذبح کرے۔ یہاں پہ دیکھیے جمیل زینو رحمہ اللہ اس سوال کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں جانور ذبح کرنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں تم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیے، رب کو خوش کرنے کے لیے قربانی کیجیے، جانور ذبح کیجیے۔ اس آیت میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے۔ نمبر 2، نماز بدن سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے اور قربانی مال سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کرنے کا، جانور ذبح کرنے کا۔ میں بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اب اللہ نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو وہ عبادت ہو گئی، تو کیا ہو گئی؟ عبادت ہو گئی۔ اب جب وہ عبادت ہو گئی، اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کا ضابطہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے پھیر دینا شرک اکبر ہے۔ یہ ضابطہ ہے، اصول ہے، تعریف ہے شرک اکبر کی۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا بھی شرک اکبر ہے۔ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا تعلق 2 عبادتوں سے ہوتا ہے، ایک عبادت الاستعانہ، دوسرا عبادت التقرب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عبادت الاستعانہ کا مطلب اللہ کا نام لے کر آپ کو جانور ذبح کرنا ہے، یہ عبادت الاستعانہ ہے۔ استعانہ کا مطلب بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب اللہ کی مدد لے کر میں جانور کو ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ بول کر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے بسم الحسین، بسم النبی، بسم الولی، بسم عبد القادر جیلانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کا مقصد اللہ کا تقرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اس نے ذبح کیا، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام مسلمان کے لیے۔ یہ عبادت الاستعانہ ہے۔ دوسری عبادت اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ عبادت التقرب۔ عبادت التقرب کا مطلب اللہ رب العالمین کی قربت، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے آپ جانور ذبح کریں، یہ توحید ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کی قربت، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ یہ عبادت تقرب ہے، یہ عبادت الاستعانہ ہے۔ اب میں جانور کو ذبح کرنے کے مختلف حالات ہیں 4 اور اس کا حکم ہے، اس کو میں بتا دوں۔ نمبر 1، اگر کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اگرچہ اس کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ بول کر ذبح کر رہا ہے، لیکن ذبح کرنے کا دل میں مقصد ولی کو خوش کرنے کے لیے، مرے ہوئے انسان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، جن کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جادوگروں کا یا کسی نبی کا، کسی ولی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ بھی شرک اکبر ہوگا، اگرچہ اس نے بسم اللہ بول کر ذبح کیا، لیکن نزدیکی اور تقرب حاصل کرنے کا مقصد اس کا غیر اللہ کے لیے تھا، یہ بھی شرک اکبر ہوگا۔ نمبر 3،
اگر کوئی بھی مسلمان اللہ کا نام لے کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے، یہ مطلوب ہے انسان سے. انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی قربت کے لیے. چوتھی قسم اور اس کا حکم یہ ہے، کوئی بھی آدمی نہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے، نہ اس کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ تو ڈبل شرک ہو گیا، یہ ڈبل شرک ہو گیا. ایک تو غیر اللہ کا نام لے کر رہا ہے، وہ ایک شرک. دوسرا غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ دوسرا شرک. ڈبل شرک اس سے ہو جائے گا. پانچویں قسم یہ بھی ہے، ایک آدمی اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے لیکن دل کے اندر نہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ ہے، نہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، دونوں نہیں ہے. صرف جانور کو لایا، بسم اللہ بولا، کاٹ دیا. دل میں ارادہ کیا ہے؟ اس کا گوشت کھانا. بس اس سے پوچھیں یہ جانور تم ذبح کیے ہو، غیر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ نہیں. اچھا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ نہیں. اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا. بس بسم اللہ بولا، جانور ذبح کر دیا. ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہیں، دل میں آئے مہمان آ رہے ہیں، چلو بھائی جانور ذبح کریں گے، لایا بسم اللہ بولا، جانور ذبح. یہ جائز ہے، یہ نہ توحید ہے نہ شرک ہے، یہ کچھ بھی نہیں، جائز ہے. جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں نا، کوئی مہمان آ رہے ہیں تو زیادہ مہمان آ رہے ہیں، چلو بھائی جانور ذبح کریں گے، لائے بسم اللہ بولے، کاٹ دیے. ان سے آپ پوچھو جانور ذبح کرتے وقت تمہارا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا کیا؟ وہ بولے گا نہیں ایسا کوئی ارادہ میں نہیں کیا تھا. اب ان سے پوچھو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ وہ بولے گا نہیں کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. بہرحال میں اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا، بس مقصد یہ تھا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس کو گوشت کھلا دیں، کچھ پارٹی وارٹی ہو جائے. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان اقسام کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذکر فرمائی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر برسے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. لعن اللہ، اللہ کی لعنت برسے. کیا مطلب ہے اللہ کی لعنت کا؟ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ مطلب ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدعا فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، کہ اللہ کی لعنت برسے. ایک مطلب علماء نے یہ بتایا، بدعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا مطلب حدیث کا یہ بتایا کہ اللہ کے نبی لعنت جو ہے بدعا نہیں فرمائی بلکہ خبر دیا اللہ کے نبی نے. خبر کا مطلب جو شخص غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت برستی ہے اس پہ، خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی. بدعا میں خبر دینے میں فرق ہے. بدعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت برسے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. بدعا یہ کلمات. دوسرا خبر، لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے گا تم پر اللہ کی لعنت برسے گی. خبر، یہ دونوں مراد ہیں اس میں. اور اللہ کی لعنت برسنے کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. اس کا مطلب یہ ہوا جو کوئی شخص غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کی شکلیں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک رحمت جنت بھی ہے. صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جسے میں چاہتا ہوں اس پہ رحم کرتا ہوں، یعنی تجھ میں داخل کر دیتا ہوں. تو جنت اللہ کی رحمت ہے. اب حدیث کا مطلب یہ ہوا جو آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے گا تو وہ شرک اکبر کرے گا اور اسی حالت میں مرے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت. جنت سے دور ہو جائے گا، جنت نہیں ملے گی اس کو. جو آدمی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہوئے مر گیا، ہمیشہ کے لیے بغیر توبہ کے مر گیا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں ملے گی اس کو، کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے. اس کے بعد کا سوال دیکھیے، کیا ہم قبر والوں، اولیاء وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کر سکتے ہیں؟ جواب ہرگز نہیں. بیت اللہ شریف کے علاوہ
किसी दरगाह वगैरह का तवाफ नहीं कर सकते। फरमान इलाही है वलियतवफू बिलबैतिल अतीक सूरह। और चाहिए कि मुसलमान लोग कदीम घर यानी पुराने घर बैतुल्लाह का ही तवाफ करें। ये सूरह हज की आयत नंबर 20 पर 9 है। हदीस नबवी है मन ताफ़ा बिल बैति सबअन व सल्ला रकातैन कान कइत्क़ि रक़बा, जिसने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए फिर 2 रकात नमाज पढ़ी तो गोया उसने एक गर्दन आजाद कर दी, यानी उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। इस सवाल के अंदर शिरक अकबर की एक किस्म बता रहे हैं जमील ज़ैनू, वो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी भी नेक आदमी की कुर्बत हासिल करने के लिए या शहीद अब्दुल कादर जिलानी या कोई भी नेक लोग जो अच्छे थे उनकी कुर्बत हासिल करने के मकसद से कब्रों का चक्कर लगाना, कब्रों का चक्कर लगाना, कब्रों का तवाफ करना, ये शिरक अकबर है। तवाफ का मतलब क्या है मालूम? गोल घूमना। ताफा यतूफु का मतलब गोल चक्कर लगाना, शिरक अकबर है। गैरुल्लाह चाहे औलिया हो, अंबिया हो, फरिश्ते हो, जिन्नात हो, कोई भी क्यों ना हो, अल्लाह के अलावा किसी और के तकर्रुब और उनकी कुर्बत हासिल करने के मकसद से कब्रों का चक्कर लगाना यह शिरक अकबर है। देखो, कब्रों का चक्कर इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि आम तौर से लोग यही करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी कब्रों के अलावा जानवर का चक्कर लगा दिया तो शिरक अकबर नहीं होगा, नहीं। गैरुल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए किसी भी चीज का अगर वो चक्कर लगाता है मखसूस अंदाज से, शिरक अकबर हो जाएगा। चाहे कब्रों का वो तवाफ करे, चाहे वो किसी बिल्डिंग का तवाफ करे, चाहे वो किसी पिल्लर का तवाफ करे, मकसद ये है कि गैरुल्लाह की कुर्बत हासिल करना। उस मकसद से काबतुल्लाह को छोड़कर किसी और का तवाफ करता है तो फिर ये शिरक अकबर हो जाएगा। तो जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह ने यही बात जिक्र की। क्यों? इसलिए कि काबतुल्लाह का ये जो तवाफ है ना, चक्कर लगाने वाला जो मसला है, ये इबादत है। काबतुल्लाह का तवाफ करना क्या है? इबादत। इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया वलियतवफू बिल बैतिल अतीक, लोगों को चाहिए कि वो पुराने घर का तवाफ करें, यानी काबतुल्लाह का तवाफ करें। यहां अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के तवाफ करने का हुक्म दिया है और ये बता चुका हूं बार बार, जिस चीज का अल्लाह हुक्म देता है वो इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला उसी चीज का हुक्म देता है जिसे वो पसंद करता है, और जिसे वो पसंद करता है वो इबादत है। तो काबतुल्लाह का तवाफ करना क्या है? इबादत है। अब इस तवाफ को आप दरगाहों के साथ जोड़ देंगे, मंदिरों के सामने तवाफ करेंगे, कब्रों का चक्कर आप लगाएंगे, हां, उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए, यह शिरक अकबर हो जाएगा। बदकिस्मती से आज मुसलमान करते हैं, मजारों पे जाके चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं, शिरक अकबर है। और दूसरी दलील जमील ज़ैनू ने यह जिक्र की कि काबतुल्लाह का तवाफ करना इबादत क्यों है, इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई शख्स काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए और 2 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला एक गुलाम आजाद करने का सवाब उसको दे देता है। इतना बड़ा सवाब दिया जा रहा है। और जिस चीज पर सवाब दिया जाता है ना, वो इबादत है। इबादत पर ही सवाब दिया जाता है ना। जो चीज इबादत नहीं है, क्या उस पर सवाब दिया जाएगा? आपको नहीं दिया जाएगा। मालूम यह हुआ काबतुल्लाह का तवाफ करना ये इबादत है। अगर इस इबादत को आप किसी और जगह लेकर जाएंगे, दरगाहों का तवाफ करेंगे, कब्रों का आप तवाफ करेंगे गैरुल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, ये सरासर शिरक अकबर होगा, शिरक अकबर होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को बैत अतीक कहा है। अतीक, अतीक के 2 माने आते हैं। एक माना पुराना, पुराने का माना आता। क्यों काबतुल्लाह को पुराना घर कहा गया? इसलिए कि सबसे पहले इस रोए जमीन पर जो इबादतगाह बनाई गई, अल्लाह का घर बनाया गया, वो काबतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैति वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जैसा कि सूरह आल इमरान में इसका जिक्र किया है। दूसरा माना अतीक का आजाद करने का आता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह को जालिम व जाबिर लोगों से आजाद कर दिया है।
کہ ظالم اور جابر لوگ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو برے ظالم قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دیا کہ وہ مسلط نہیں ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ کے اس کعبۃ اللہ پہ، اللہ کے اس گھر پہ. تو یہ دو معنی آتے ہیں عتیق کے، اور اس کے وجہ تسمیہ مفسرین نے یہ ذکر کیے ہیں. یہاں اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے کا حصہ ہم پڑھیں گے. رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے عقید توحید پر زندہ رکھے. ہماری وفات ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.